سقراط بت ساز باپ کے گھر پیدا ہوا تھا۔ کچھ مدت تو اپنے باپ کے پیشے بت سازی کو اختیار کیے رکھا، لیکن بعد میں سب کچھ چھوڑ کر فلسفے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ سقراط لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا کرتا تھا، چنانچہ قوم کے کچھ سرداروں نے اس کے خلاف عوام کو بھڑکایا اور بادشاہ کو اس کے قتل پر مجبور کیا، اور بادشاہ نے زہر کا پیالہ پلا کر اسے موت کی نیند سلا دیا۔ سقراط نے اپنی حکمت مکالموں کے انداز میں بیان کی ہے۔ اس کا ایک مباحثہ جو کسی منکر خدا کے ساتھ ہوا تھا وہ سنیے۔ سقراط: کبھی تمہیں کسی شخص کی مہارت اور صنعت نے متاثر کیا ہے؟ منکر خدا: ہاں، مجھے شعر میں فلاں شخص نے، تصویر کشی میں فلاں شخص نے اور مجسمہ سازی نے فلاں شخص نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ سقراط: جو شخص ایسی تصویریں بناتا ہے جن میں نہ عقل ہو اور نہ جان ہو، وہ زیادہ تعریف کا مستحق ہے یا وہ جس نے ذی عقل اور جاندار چیزیں بنائی ہوں؟ منکر خدا: ہاں، ظاہر ہے کہ ذی عقل اور ذی حیات تصویریں بنانے والا ہی زیادہ باکمال ہے، بشرط یہ کہ عقل اور جان تصویر کی اپنی استعداد یا محض اتفاق کا نتیجہ نہ ہو، بلکہ واقعتاً تصویر بنانے والے کا فعل ہو۔ سقراط: کیا اتفاق اور طبیعت سے ممکن ہے کہ انسان کو یہ اعضاء مل جائے جو مختلف اغراض و مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سونگھنے کا کام کرتی ہے، زبان ذائقہ معلوم کرتی ہے، پلک آنکھ کی حفاظت کرتی ہے۔ کیا یہ سب اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ مرد اور عورت کے درمیان جنسی میلادات، ماں کے دل میں اولاد کی محبت، جبکہ یہ بات یقینی نہیں ہے کہ اولاد والدین کو کبھی نفع پہنچا سکے گی۔ اسی طرح بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں کے سینے سے دودھ پینے کا طریقہ معلوم ہو جانا، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقات کا نتیجہ ہو؟ منکر خدا: نہیں، یہ ساری چیزیں تو دلالت کرتی ہے کہ کائنات کا خالق عظیم ہے، لیکن ہم اپنے خالق کو دیکھتے کیوں نہیں؟ سقراط: تم اپنی روح کو بھی تو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ تمہارے بدن میں موجود ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔